السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے کرپشن والوں کا قلعہ قمع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سکریٹریٹ صحت سندھ کروڑوں روپے کی کرپشن پکڑنے والی فرشناز خاتون ڈرگ انسپکٹر کو عبرت کا نشان بنانے پر تل گئے۔ سندھ امپلائیز الائنس کے چیئرمین اشرف خاصخیلی واقعی استادوں کے استاد نکلے۔ سندھ میں حفاظتی ٹیکہ جات کا 2001 سے فیلڈ مارشل سے طبی حلقوں کی جانب سے ای پی آئی سندھ کے فارنسک آڈٹ کرانے کا مطالبہ۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے لیے پروفیسر نگہت شاہ مضبوط امیدوار۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، آئی ایم ایف کی حالیہ رپورٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کو تشت اذبام کر کے وطن عزیز اور غریب عوام کے اندرونی دشمنوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ حکمرانوں اور نوکر شاہی کی مبینہ گٹھ جوڑ کے باعث مختلف ذرائع کے مطابق 2025 میں غربت کی شرح 25.3% ہے، جو کہ مالی سال 2023-24 میں 24.8% سے زیادہ ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق 2022 میں یہ شرح 18.3% تھی، جس کے بعد سے پاکستان میں غربت میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ جی ہاں، سرکاری قومی ادارے، کرپشن کی آماجگاہ اور سرکاری ہسپتال اور صحت کے ادارے مذکورہ کرپشن کے باعث بغیر علاج مریضوں کی موت کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو مستند پیناڈول کی ایک گولی دستیاب نہیں ہے۔ وہاں محکمہ صحت کے افسران کے دفتروں میں کلو کے حساب سے بیش قیمت دواؤں کے تھیلے سندھ سروسز ہسپتال کراچی و دیگر ہسپتالوں سے صوبائی سکریٹریٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ وہیں افسران کی بیگمات کے بیوٹی پارلر کا لاکھوں روپے کا سامان لوکل پرچیز میڈیسن کے نام پر جا رہا ہے۔ یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا محکمہ صحت کے افسران کا استحقاق ہے؟ جی نہیں، یہ غریب لاچار مریضوں کا کھلا استحصال، ظلم، ناانصافی اور خیانت کی بدترین مثال ہے۔ پھر مریم صفدر اور بلاول زرداری کے صحت کے حوالوں سے دعوے، مکمل مفت علاج کے خوشنما اعلانات، جبکہ زمینی مذکورہ حقیقت ان کے دعووں کے بالکل برعکس ہے۔ الحمدللہ، وقت آ چکا ہے صحت کے بجٹ سے بنائے جانے والے بنگلے، فلیٹس، لگژری کاریں، بیرون ملک کے اثاثہ جات اور شہریت، کیا کرپٹ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پہلے کچھ نہیں ہوا تھا اب بھی کچھ نہیں ہوگا؟ میری معلومات کے مطابق کرپشن کے بے تاج بادشاہوں سے لے کر چھوٹے مینڈک تک کی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ کیا المیہ ہے کہ محکمہ صحت سندھ میں لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے اپنے اسی محکمے میں اربوں روپے کا سالانہ کاروبار کس قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ سکریٹریٹ صحت سے کلرک تک کو کیا یہ نہیں معلوم کہ ان کے ماتحت ملازمین کون کون سے ٹھیکے لے رہے ہیں اور کون کون امپورٹڈ طبی مشینوں کے نام پر لوکل اور ریکنڈیشن طبی مشینیں سپلائی کر کے قومی خزانے کو چونا لگا رہے ہیں؟ مریضوں کی آکسیجن گیس کے نام پر ایسے اسپتالوں میں کروڑوں روپے کی آکسیجن گیس لی جا رہی ہے جہاں نہ آکسیجن گیس کے اتنے مریض ہیں اور نہ ہی مذکورہ گیس کو اسٹور کرنے کی کوئی جگہ ہے۔ یہ محکمہ صحت سندھ میں ہونے والی
طویل رپورٹ کی ایک معمولی سی جھلک ہے۔ جبکہ سیکریٹریٹ سے سندھ ریحان اقبال بلوچ کی ایک تازہ واردات بھی آپ سماعت اور ملاحظہ فرمائیں۔ تقریباً 3 ہفتے قبل سکھر میں خاتون ڈرگ انسپکٹر محترمہ شفق شفیع چاچڑ نے جان کو مشکل میں ڈال کر ایک کامیاب چھاپے میں 1.5 کروڑ روپے مالیت کی دوائیں، جس میں بڑی مقدار میں سرکاری گرین پیک کی چوری شدہ دوائیں، ممنوعہ اور غیر رجسٹرڈ ادویہ برآمد کیں اور فرض شناسی کا لازوال مظاہرہ کیا۔ حساس نوعیت کے مذکورہ آپریشن میں قومی سلامتی کے اداروں سے مدد لینے کے علاوہ ایئرپورٹ کی حدود میں ایک زیر تعمیر بنگلے کی چھاپہ مار کارروائی میں پولیس، مختار کار و دیگر متعلقہ اداروں کے افسران بھی شامل تھے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اور حکومت، جو خواتین کے حقوق کی علمبردار اور خواتین کو نمایاں کردار دینے کی دعوے دار ہے، ایک طاقتور خاتون صوبائی وزیر صحت کی سربراہی میں سیکریٹریٹ صحت نے مذکورہ فرض شناس خاتون ڈرگ انسپکٹر کو معطل کر کے انہیں رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا شاہانہ فرمان امروز جاری کر کے اس حساس نوعیت کے کیس کی کوئی اعلیٰ سطحی محکمہ جاتی تحقیقات کروائے بغیر ان کی جگہ ڈپٹی ڈائریکٹر DTL بلال احمد آرائی کو سکھر کا ڈرگ انسپکٹر مقرر کر دیا ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر مذکورہ نوٹیفیکیشن کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ نوٹیفیکیشن کا عکس آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یہاں یہ امر حیران کن ہے کہ محکمہ صحت کی انتظامیہ نے بلال احمد آرائی کو مبینہ کرپشن اور عوامی شکایت پر انہیں فیلڈ سے ہٹا کر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری تک محدود کر دیا تھا۔ اب انہیں جہاں سے ہٹایا گیا تھا وہیں پھر انہیں لگا دیا گیا ہے۔ چند ماہ قبل مذکورہ خاتون ڈرگ انسپکٹر کی ایک اور کارروائی کے نتیجے میں سکھر میڈیسن مارکیٹ کے صدر کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے ہیں۔ یہ ہے سائیں حکومت کے قانون کے بجائے سسٹم کی وہ حکمرانی جس میں ڈرگ مافیا کی سرپرستی قانون اور آئین کی پاسداری کرنے والی حکومت کر کے فرض شناس سرکاری ملازم کو فرض شناسی پر ان کے منہ پر کالک ملتی ہے۔ ناظرین کرام، سندھ امپلائیز الائنس میں شامل مختلف تنظیموں اور متاثرہ ملازمین کی جانب سے الائنس کے چیئرمین اشرف خاصخیلی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سندھ کے لاکھوں ملازمین کی امیدوں پر محض اپنے ذاتی مفادات کے لیے پانی پھیر دیا ہے۔ سندھ کے سرکاری ملازمین کی تاریخ کی سب سے بڑی تحریک کو انہوں نے ناکام بنایا ہے۔ بعض اتحادیوں کے مطابق اشرف خاصخیلی نے محض بیٹے کو میڈیکل افسر بنوانے کے لیے لاکھوں ملازمین کے حقوق کا پس پردہ سودا کر دیا ہے، جبکہ الائنس میں شامل تنظیمیں تحریک کو اثر نو فعال کرنے کے لیے متحرک بتائی جا رہی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ محکمہ صحت میں کرپشن اور کمیشن کا کوئی کھلاڑی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی پالیسی سے اب بچ نہیں سکے گا۔ جب ان کی اسی پالیسی کے تحت سابق چیف ISI جنرل فیض حمید نہیں بچ سکے تو اب بچنے کی نہیں، پکڑے جانے کی پالیسی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیو اور خطرے کے حوالے سے انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔